والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صادقین. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات توحید، اس بات الوہیت، اس بات قدرت کاملہ پر دلائل کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بطور سوال پوچھتے ہیں کہ اگر تم بر اور بحر کی اندھیریوں میں کھو جاؤ، بھٹک جاؤ، گم ہو جاؤ تو تمہیں کون راستہ دکھانے والا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو تمہیں ان اندھیریوں سے بچا سکے، تمہیں اس ظلمات البر والبحر سے نجات دلا سکے؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ جواب واضح ہے کہ کوئی نہیں ما سوا اللہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امتحان کی بنا پر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے تو اللہ کے اس پیغمبر نے ان اندھیریوں میں کہ 3 اندھیرے تھے، کہ ایک تو ظلمات البحر کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے اس بطن کا اندھیرا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس جھلی کے اندر جو تھے وہ اندھیرا، اور بعض فرماتے ہیں کہ ویسے رات کی تاریکی اور دریا کی موجوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. فنادى في الظلمات، اندھیروں میں اللہ کے پیغمبر نے پکارا. تو سیدنا یونس علیہ السلام نے ان حالات میں کس کو پکارا ہے؟ وہ آیت مبارک جو آیت کریمہ کہلاتی ہے، اور وہ ایسی مبارک آیت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسم اللہ الاعظم، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے کہ الذی اذا دعی بہ استجاب، جس سے مانگا جائے تو خدا سنتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ آیت مبارک کیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر آپ،
اور پاک ہے تیری ذات ہر اس چیز سے جو صفات نقصان ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ہو گیا اپنے جان پہ ظلم کرنے والوں میں سے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم خداوندی کا انتظار نہیں کیا اور اللہ کے حکم آنے سے پہلے بستی چھوڑ کے چل پڑے۔ تو یہی بات جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ تو بعض روایات کتب متقدمہ یعنی روایات اسرائیلیہ میں ذکر ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا کریم ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا آواز ہے، آتی تو ہے آواز لیکن سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ تم نہ جانو لیکن میں تو جانتا ہوں، میرا بندہ ہے، میرا نبی ہے، میرا پیارا ہے، لیکن امتحان میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو سنا، صرف سنا نہیں بلکہ قبول فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس غم سے، اس مشکل سے آپ کو نجات دی۔ اور یہی اس آیت میں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جیسے بعض جاہلوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ خدا اللہ والوں کی تو سنتا ہے لیکن ہماری نہیں سنتا، وہ تو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم ہر ایمان والے کو اسی طرح نجات دیں گے اگر ہمیں پکارے گا۔ اگر وہ ہمیں پکارے گا اور ہم سے مانگے گا تو ہم ہر ایمان والے کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے ان آیات میں بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو اس بات پہ غور کرو کہ اگر تم کسی سمندر میں، اگر دریا میں، اگر کسی صحرا میں، اگر کسی جنگل میں بھٹک جاؤ اور اندھیرے میں بھول جاؤ، کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ تو راستے دکھانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کبھی وہ راستہ دکھلاتے ہیں ستاروں کے ذریعے وعلامات وبالنجم هم يهتدون، کہ اللہ نے آسمان پہ ستارے مقرر کر دیے ہیں اور ہم ان ستاروں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ قطب ستارہ ہے اور ہم نے شمال میں جانا ہے یا جنوب میں جانا ہے۔ اسی لیے جتنی کشتیاں چلتی ہیں دریاؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، جہاز چلتے ہیں، بواخر چلتے ہیں، سب کا نشان جو ہے وہ ستارہ ہوتا ہے۔ اسی سے وہ اپنے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کی حدود متعین کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کوئی اور ہے میرے سوا جو تمہیں راستہ دکھائے؟ اللہ اگر چاہے تو ستارے ڈوب جائیں، اللہ اگر چاہے تو ستارے جھڑ جائیں، اللہ اگر چاہے تو ستارے جو ہے بے نور ہو جائیں، تو کون تمہیں راستہ دکھلائے گا؟ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی سے ہمیں یہ سبق بھی ملا ہے کہ اگر شرک و ظلمات کے اندھاروں سے نکالنے والا کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ورنہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے علوم کے ماہر ہیں، بڑے اعلیٰ ڈگریاں رکھنے والے ہیں، لیکن ان کو کوئی ہدایت نہیں ملی، وہ کفر میں بھٹک رہے ہیں، کیونکہ ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ جن چیزوں کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ شریکوں سے بھی پاک ہے، اللہ ہر صفت نقصان سے بھی پاک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، فرمایا وہ کون ہے جس نے اس مخلوق کو، خلق کو پیدا کیا ہے، آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم و حوا سے ان کی اولاد کو پیدا کیا،
تو یہ سب سے پہلے پیدا کرنے والا کس کی ذات ہے؟ اور موت دینے کے بعد دوبارہ قبروں سے اٹھانے والا کون ہے؟ کوئی جواب نہیں ماں سوائے اس کے کہ اللہ۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ذات ہے تمہیں پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ تیرے رزق کا انتظام کیا ہے؟ ورنہ اللہ پیدا کرتے اور رزق نہ ہوتا تو بندے مر جاتے۔ اللہ نے تمہارے وجود کا انتظام کیا، پھر تمہارے بقائے وجود کا انتظام کیا۔ من یرزقکم من السماء والارض، وہ کون ذات ہے جو آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے، کبھی بادلوں سے پانی اتارتا ہے، کبھی براہ راست آسمانوں سے پانی اتارتا ہے؟ وہ کون ذات ہے کہ اس پانی سے مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اور پھر مردہ زمینوں سے کھیتیاں تمہارے لیے اگاتا ہے؟ کہیں گندم کے کھیت ہیں، کسی جگہ دیکھو تو چنے کے کھیت ہیں، کسی جگہ دیکھو تو باغات ہیں، کسی جگہ دیکھو تو کھجوروں کے باغ ہیں، کہیں دیکھو تو انگوروں کے باغ ہیں۔ یہ سب کون ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس نے اس میں کوئی حصہ ڈالا ہو؟ اس کے بعد اللہ فرماتی ہیں میرے محبوب آپ ان مشرکین کو کہہ دیں، ان مکذبین کو کہہ دیں، ان ستاروں کے پجاریوں کو کہہ دیں، ان بتوں کے پجاریوں کو کہہ دیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو کہہ دیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی رازق ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی مالک ہے تو دلیل لے آؤ۔ قل ہاتوا برہانکم، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ جن کو تم نے معبود بنایا ہے، جن کو تم نے حاجت روا بنایا ہے، جن کو تم نے مشکل کشا بنایا ہے، کوئی دلیل تو لے آؤ کہ ان کے پاس کیا اختیار ہیں۔ ان کو تو موت آ جائے تو وہ اپنی موت کو نہیں ٹال سکتے، ان کو تکلیف ہو جائے تو تکلیفوں کو نہیں ٹال سکتے، ان کو دکھ پہنچے تو دکھوں کو نہیں ٹال سکتے، وہ تو خود خدا سے مانگنے والے ہیں، تو پھر ان کو تم نے کیسے میرا شریک بنا دیا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری آیات جو ہیں مسئلہ الوہیت پہ ہیں۔ اور یاد رکھیں جہاں قرآن پاک میں مسئلہ الوہیت کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے علم کامل کا بھی ذکر ہوگا، اللہ کی قدرت کاملہ کا بھی ذکر ہوگا، ان دو صفتوں کا لازمی ذکر ہوگا جہاں بھی مسئلہ الہ ہوگا۔ جیسے فرمائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں بھی مسئلہ الہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، جو زندہ ہے، جو زندہ رہے گا، جو زندہ تھا، جس کی زندگی دائمی ابدی ہے، جس پہ کبھی فنا نہیں ہے، ساری کائنات کو تھامنے والا، سنبھالنے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، جو نیند سے بھی پاک ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سنبھالنے والا بھی وہی، جو گزر گیا، جو آگے آنے والا، سب کا علم رکھنے والا بھی وہی ہے، علم کامل بھی اسی کا ہے اور قدرت کاملہ بھی اسی کی ہے۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ نظر ڈالیں، هو اللہ الذی
لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ لا الہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. آگے علم کامل آ گیا. عالم الغیب والشہادہ حاضر کو بھی جاننے والا چھپی چیزوں کو بھی جاننے والا. تو علم کامل کا ذکر ہوگا یا قدرت کاملہ کا ذکر ہوگا. اس لیے اس آیت میں اللہ فرماتی ہے یقول تعالی امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ای بما خلق من الدلائل السماویۃ والارضیہ. اللہ نے جو دلائل پیدا فرمائے ہیں اللہ کی توحید کے دلائل آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے عالم علوی میں بھی ہے عالم سفلی میں بھی ہے. جس چیز پہ نظر ڈالو اللہ کی توحید پہ دلالت کرتی ہے. جیسی فرماتی ہیں وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور جیسے دوسری مقام بھی فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ وہی ذات ہے جس نے ستارے بنائے. کیوں؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تاکہ ان ستاروں سے تم سمندر میں بھٹک جاؤ تو راستہ پکڑو صحرا میں بھٹک جاؤ تو راستہ پکڑو. اور جیسے فرمایا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ جو بارش آنے سے پہلے ہواؤں کو چلانے والا وہ ہوائیں جو خوشخبری لاتی ہیں. فرمایا اے بین ید الصحاب الذی فی مطر یغیث اللہ بہ عبادہ المجدبین الازلین القانتین کہ بادلوں کے آنے سے پہلے بارش کی خوشخبری دینے کے لیے ہوائیں چلانے والا جو اللہ اپنے بندوں کے لیے ہوائیں چلاتے ہیں بادل اٹھاتے ہیں پانی برساتے ہیں تاکہ ان کی قحط کو دور کریں. مجدبین جدب مانا قحط کو دور کریں اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کریں اور قانتین جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے بیٹھے ہیں ان کی مایوسی کو دور کر دیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب بندے بالکل نا امید ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. أي هو الذي بقدرته وسلطانه اسی کی ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے اپنی بادشاہت سے یبدأ الخلق جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے بعد وہی دوبارہ اس کو لوٹائیں گے. کما قال تعالی فی الآیۃ الاخری ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہی ہے جس نے اول پیدا کیا وہی ہے جو دوبارہ پیدا کریں گے. وقال تعالی وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ. اسی کی ذات ہے جس نے پہلے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہی ذات ہے جو دوبارہ پیدا کرے گی. اللہ تبارک و تعالی پر دوبارہ پیدا کرنا جو ہے آسان ہے. نہ پہلے مشکل تھا نہ بعد میں مشکل ہے بلکہ اس کی شان ہے.
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اسی کی ذات ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ذات ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتی ہے؟ کیسے رزق دیتی ہے؟ بما ينزل من مطر السماء، آسمانوں سے پانی برساتی ہیں، وَيَنبِتُ مِن بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین سے کھیتیاں اگاتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، جیسے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جو چیز زمین میں داخل ہو وہ جانتے ہیں، اور جو زمین سے دانہ نکلے وہ جانتے ہیں، وما ینزل من السماء، اور جو آسمانوں سے اترے وہ جانتے ہیں، وما یعرج فیہا، اور جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے وہ جانتے ہیں۔ ہر چیز کا علم اسی کی ذات کو ہے، ہر چیز کی قدرت بھی اسی کی ذات کو ہے۔ فَهُوَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَيَسْلُكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، وہی ذات ہے جو آسمانوں سے پانی برکت والا اتارتے ہیں اور پھر اس سے زمین میں چشمے جاری فرماتے ہیں، ثم یخرج بہ منہا، پھر اس سے اللہ تبارک و تعالی کئی قسم کی زراعت پیدا فرماتے ہیں، والثمار، کئی قسم کے پھل پیدا فرماتے ہیں، والازاہیر، کئی قسم کے پھول پیدا فرماتے ہیں، وغیر ذالک من الوان شتیٰ، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن دیکھیں کہیں اللہ نے آم پیدا کیا ہے، کہیں کھجور پیدا کی ہے، کہیں تیرے لیے گندم کے کھیت اگائے ہیں، کلوا وراؤ انعامکم، تم بھی کھاؤ جانوروں کو بھی کھلاؤ، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس میں ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، عقل کو بھی نوحہ کہتے ہیں، تو یہ سارے دلائل ہیں کمال قدرت پر۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَيْ فَعَلَ هَٰذَا، یہ سارے کام کسی اور نے بھی کیے ہیں، بعد القول الآخر بعد هذا، یعنی اس کے بعد کوئی اور بھی الہ ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اللہ نے فرمایا جن کو تم نے مشکل کشا بنایا ہے، جن کو تم نے حاجت روا بنایا ہے، جن کے آگے سجدے کرتے ہو، جن پہ نظریں چڑھاتے ہو، ذرا دلیل تو لاؤ کہ ان کے اختیار میں کیا ہے، انہوں نے کوئی مکھی بھی پیدا کی ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ عَلَىٰ صِيَّةِ مَا تَدْعُونَهُ مِنْ عِبَادَةِ آلِهَةٍ أُخْرَىٰ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اس سال میں۔ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ وَلَا بُرْهَانٌ، اور سب جانتے ہیں کہ مشرکوں کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی اس کے اوپر دلیل لا سکتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، جو اللہ کے سوا کسی اور کو الہ سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اور کبھی کافر فلاح نہیں پاتے، کبھی کافر کامیاب نہیں ہوں گے، آخر انجام ان کا خسارہ ہے، انجام ان کا ہلاکت ہے، انجام ان کا نار جہنم ہے۔
تو اللہ نے ان آیات مبارکہ میں اپنی توحید الوہیت پر دلائل کا ذکر فرما دیا ہے۔ اگر کوئی انسان ان میں غور کرے، پہلی آیت سے لے کر اس آیت مبارک تک، اور ان کو بار بار پڑھیں اور ترجمے کے قرآن کے ساتھ دیکھ کے پڑھیں، تو آدمی کا عقیدہ جو ہے وہ فوراً ٹھیک ہو سکتا کہ جب آپ آسمانوں پہ نظر ڈالتے ہیں، زمینوں پہ نظر ڈالتے ہیں، پانی پہ نظر ڈالتے ہیں، کھیتیوں پہ نظر ڈالتے ہیں، درختوں پہ نظر ڈالتے ہیں، پھولوں پہ نظر ڈالتے ہیں، پھلوں پہ نظر ڈالتے ہیں، تو کون ہے ان کے پیدا کرنے والا؟ تو آدمی کے لیے جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر چیز میں نشانی ہے جو اللہ کی وحدانیت پہ دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی قادر المختار ہے، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ جو چاہیں فرما دیں، جو چاہیں حکم دیں، اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ بہرحال ایک آدمی نے، اس کی بیوی جو ہے وہ پاکستان سے عمرے کا احرام باندھ کے آئی ہے۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ نہ آئے، لیکن ہم تو مجبور ہیں، کیا کریں۔ ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ میری بیوی پاکستان سے احرام کے ساتھ آ گئی، ابھی اس نے عمرہ نہیں کیا تھا کہ خاوند نے جوش جذبات میں آ کے اپنی بیوی سے مباشرت یعنی جماع کر لیا، اور اس کے بعد پھر اس نے اس کو مسجد عائشہ سے عمرہ کرا دیا ہے۔ بیوی انکار کرتی رہی لیکن خاوند نہیں مانا۔ بہرحال ایک تو تم نے اس کا میقات کا عمرہ برباد کیا ہے، گناہ ہے، توبہ کرو۔ وہ اپنے ملک سے میقات سے احرام باندھ کے نیت کر کے آئی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ دم پڑ گئی، دم ادا کرو حالت احرام میں، اور عمرہ بھی فاسد ہو گیا کہ طواف سے پہلے جماع ہو گیا۔ تو اس لیے بہرحال استغفار بھی کرو، توبہ بھی کرو، اور بیوی کی طرف سے دم بھی ادا کرو، اور آئندہ احتیاط کرو۔ ایسی حرکتیں آدمی کو نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو اپنے جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے۔ 1-2 گھنٹے صبر، 1 گھنٹہ نہیں لگتا عمرہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں تو طلاق بائن ہو گئی، بہرحال وہ رجوع ہو سکتا ہے۔ طلاق مغلظہ اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر رجوع نہیں ہوتا، اگر 1 طلاق ہو تو رجوع ہو جاتا ہے، اسی طرح 2 طلاقیں ہوں تو رجوع ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط کیا کریں، اس لیے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے۔ اور اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ عورت کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لفظوں سے بچا کریں، اور اگر کوئی مجبوری ہو جائے، مثلا نباہ ممکن ہی نہیں رہا، یعنی اب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کر سکتے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے آ کر اپنے خاوند کی شکایت کی حضور سے،
بی بی بریرہ نے حضرت مغیث کے بارے میں آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر جو ہے میرے دل میں اتنی نفرت ہے کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی، میں اس کو دیکھتی ہوں میرے دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ چونکہ بی بی بڑی خوبصورت تھی اور وہ بیچارہ کچھ سیاہ فام تھا، کچھ داغ تھے چہرے پہ، اور اس کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی، لیکن بیوی کو بے انتہا نفرت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، تمہارا شوہر جو ہے وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تم اس کے ساتھ گزارا کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ، اگر تو آپ کا حکم ہے پھر تو میں اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے کہا حضور اگر آپ کا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے تو میں قبول نہیں کرتی، میں نہیں گزارا کر سکتی۔ حضور نے فرمایا اس نے جو کچھ تمہیں نکاح میں دیا تھا اب تم خلو کر رہی ہو، وہ تو طلاق نہیں دیتا نا، تم مانگ رہی ہو۔ اگر عورت مطالبہ کرے تو وہ خلو کہلاتا ہے۔ تو اس نے جو کچھ تمہیں نکاح میں دیا، حق المہر میں دیا، وہ ساری چیزیں واپس کرو گی؟ اس نے کہا رسول اللہ میں وہ بھی واپس کروں گی، اور بھی کچھ لینا چاہتے تو لے لے، میری جان چھوڑ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کرا دی۔ تو لہذا مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ خاوند کے دل میں نفرت آ گئی، وہ بیوی کو دیکھ ہی نہیں سکتا، بیوی کے دل میں نفرت آ گئی، وہ خاوند کو نہیں دیکھ سکتی، پھر نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر یہ ہے کہ سنت کے مطابق بڑے پیار سے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر فساد کے، جس عورت کو حیض کے بعد پاک ہو جائے اور اس طہر میں میاں بیوی نے آپس میں جماع بھی نہ کیا ہو، تو اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے، اس کو کچھ کپڑا، سامان، چیزیں دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دے، کہ تاکہ بھئی اب گزارا نہیں ہو سکتا، میں نہیں چاہتا کہ قیامت میں میں پکڑا جاؤں یا تم قیامت میں پکڑی جاؤ، اس لیے بہتر ہے کہ اللہ تیرے لیے کوئی اور رستہ کھول دے اور میرے لیے کوئی اور رستہ کھول دے۔ تو اس لیے اسلام نے طلاق رکھی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت طلاق طلاق طلاق، چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا طلاق، معمولی سی ناراضگی ہو گئی طلاق، تم اپنے ماں باپ کے گھر میں جاؤ گی تو طلاق، تم فلاں سے بولو گی، یہ تو تماشا ہے۔ طلاق بہت بری چیز ہے، طلاق سے بچنا چاہیے۔ طلاق کی حالت صرف اس وقت ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کر سکیں، وہ بھی مفاہمت کے ساتھ، نہ دنیا کو دکھائیں نہ اپنی بے عزتی کرائیں، گھر میں بیٹھ کے تفاہم کے ساتھ فیصلہ کر لیں اور عزت کے ساتھ روانہ کریں کہ جب تم شادی کرتے ہو تو کتنی عزت کے ساتھ بیوی کو گھر لاتے ہو، دلہن بنا کے لاتے ہو، گھروں کو سجھاتے ہو، اور اگر نکال رہے ہو تو بے عزت کر کے، ذلیل کر کے، گالیاں دے کے، دھکے دے کے، سامان پھینک کے، یہ تو بہت بڑی گراوٹ ہے۔ اس لیے حکم ہے، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بھی ہدایت کی تھی کہ اگر آپ کی بیویوں کو دنیا کی راحت چاہیے تو ان کو کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی اپنے بیویوں کو کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی عزت اور زینت چاہیے تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے کے عزت کے ساتھ طلاق دے کے فارغ کر دوں، اور اگر تم اللہ اللہ کے رسول کو چنتی ہو تو پھر آخرت کے اجر کا انتظار کرو۔ تو اس لیے بہرحال 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن آئندہ کوشش کریں کہ لفظ طلاق زبان پہ نہ لایا کریں۔ کہ حج کے دوران میں
لوگ جب قربانیاں کرتے ہیں یا دم دیتے ہیں یا ہدیہ دیتے ہیں، ہدیہ تمتع ہے یا ہدیہ قران ہے یا اضحیہ ہے، تو بعد میں لوگ گوشت بیچ دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بالکل کبھی نہیں بیچنا چاہیے۔ یہ دم اور قربانی اسی لیے تو ہوتی ہے کہ غریب لوگ گوشت کھائیں، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے غریبوں کو دے دیں، اور جب ان کے پاس بیک وقت آپ نے ایک ہی غریب کو 4 بکرے دے دیے، وہ کیا کرے گا؟ صاف بات ہے کہ وہ بیچے گا۔ آپ اتنا دیں جس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اسی لیے اب حکومت جو ہے دوسرے ملکوں میں بھی ہوائی جہازوں کے ذریعے بھیج دیتی ہے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں لندن سے اس نے نیت کی ہے احرام کی، وہ حیض کی حالت میں مکے پہنچنے سے احرام ختم نہیں ہو جاتا، اسی طرح احرام میں رہے گی۔ اب حیض اس کے اپنے ہاتھ میں تھوڑا ہے، حیض تو اللہ کا حکم ہے، ان اللہ کتب علی بنات آدم، اللہ نے آدم کی بیٹیوں پہ لکھا ہے، لہذا وہ حیض میں رہے گی، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ میں محرمہ ہوں، کوئی پابندی ختم نہیں ہوئی۔ جب اس کے ایام حیض گزر جائیں، اپنے گھر میں غسل کر کے فوراً حرم میں آئے، طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، اس کا وہی عمرہ ٹھیک کا بجائے۔ اب اس کو مسجد عائشہ لے جائیں گے، کیوں لے جائیں گے؟ احرام تو نیت کر کے آئی ہے۔ یہ جس نے آپ کو مسئلہ بتلایا ہے وہ غلط بتلایا ہے۔ حضرت عائشہ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، مسئلے کو سمجھو۔ جب بی بی صاحبہ مکے میں آ گئیں تو ایام حیض آ گئے۔ اب حضور پہنچے تھے 4 ذی الحجہ کو، اور 8 کو آپ نے مینا جانا تھا۔ اب ایام حیض میں اتنے دن نہیں تھے کہ بی بی پاک ہو کے عمرہ کر سکے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں حالت حیض میں ہوں اور حیض سے پاک ہونے میں ابھی زیادہ ٹائم لگے گا، اور میں تو عمرہ کر نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا اب اسی میں تم حج کی نیت کر لو۔ تو انہوں نے اسی حالت میں حج کی نیت کر لی، یہ نہیں کہ وہ فاسد ہو گیا، عمرہ ختم ہو گیا، اس کو حج میں بدل دیا گیا۔ اب آپ کی جو عورت آئی ہے کہ اب وہ حج کی نیت کر کے بیٹھی رہے گی، حج کر کے جائے گی؟ اس لیے مسئلے کو سمجھا کریں، بی بی عائشہ کا مسئلہ الگ ہے، تمہارا مسئلہ الگ ہے۔ تمہاری بیوی آئی ہے عمرے کے لیے، عمرہ کر کے واپس جانا ہے، اس نے حج نہیں کرنا ہے، لہذا وہ عمرے میں رہے گی، حالت احرام ہے اس کی۔ بی بی عائشہ نے اپنے عمرے کو چھوڑ کے فوراً حج کی نیت کر لی، اس لیے حضور نے حج کے بعد ان کو حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری باقی بہنوں نے عمرہ بھی کیا ہے اور حج بھی کیا ہے، لیکن میں تو عمرہ نہ کر سکی، میں نے تو اپنی نیت کو حج میں بدل دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تم بھائی کو لے کے ابھی مسجد عائشہ جا کے عمرہ کر لو، تاکہ تمہارا بھی عمرہ ہو جائے اور حج ہو جائے۔ یہی وہ مشکل ہوتی ہے میرے بھائی، بات کو سمجھا کرو۔ آج کل جیسے ایک طوفان اٹھا ہوا ہے کہ ہم خود سمجھ لیں گے خود، جب تک تم ائمہ کے دروازے پہ نہیں آؤ گے کبھی حدیث رسول اللہ سمجھ نہیں آئے گی۔ جب تک تم میرے آقا اللہ کے نبی کے دروازے پہ نہیں آؤ گے قرآن کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن سمجھنا ہے محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ، اور فرمان نبی سمجھنا ہے صحابہ کے دروازے پہ آئیں۔ صحابہ کے بعد تابعین ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں۔ یہ کڑی جب تک ملے گی دین سے جڑے رہو گے، کڑی ٹوٹے گی تو ٹوٹ جاؤ گے۔ جہاں عقل نے کام نہ کیا وہی بندہ ٹھوکر کھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اسی لیے ہم ہر مسئلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقل سے ائمہ کی عقل زیادہ، ہمارے علم سے ان کا علم زیادہ، ہمارے تقوی سے ان کا تقوی زیادہ، اور ان کا زمانہ جو ہے اقرب الی زمان رسول اللہ ہے۔
وہ حضور کے زمانے کے زیادہ قریب تھے، لہذا وہ جتنی بات سمجھنے والے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، لہذا ہم ان سے پوچھتے ہیں، اور وہ کس سے پوچھتے ہیں؟ قرآن و سنت سے پوچھتے ہیں، حدیث محمد مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں۔ یاد رکھو یہ فرقے نہیں بنتے، فرقے وہ ہوتے ہیں جب عقیدے میں لڑائی ہو جائے، فرقے وہ ہوتے ہیں جب اصول میں ٹکراؤ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں نا، نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ہاں جی، کوئی جھگڑا ہے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کوئی کہتا ہے 5 رکعتیں ہیں۔ اچھا، اب ایک کے نزدیک آمین زور سے ہے، ایک کے نزدیک ایسے، دونوں اکٹھے کھڑے ہیں نماز پڑھیں، فرقہ کیا ہے؟ کوئی تفرق نہیں، کوئی اختلاف نہیں، بعد میں آمین زور سے کہہ دی، بعد میں ایسا کہہ دی، ایک نے رفع یدین کر لی ہے اور ایک نے نہیں کی ہے، تو کوئی فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ تو نعوذ باللہ وہ ہوتا ہے کہ ایک قرآن کو مانتا ہے، ایک قرآن کو نہیں مانتا۔ فرقہ وہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، قادیانی نہیں مانتا۔ ہم اللہ کے قرآن کو محفوظ سمجھتے ہیں، روافض محفوظ نہیں سمجھتے ہیں، وہاں فرقہ پیدا ہوتا ہے۔ فرقے اصول میں پیدا ہوتے ہیں، فروع میں کبھی فرقہ پیدا نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں۔ میرا بھائی یاد رکھو، مسئلہ سمجھو اچھی طرح، تمام ائمہ کے نزدیک مکے میں رہتے ہوئے طواف کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ یعنی آپ کا ایک عمرہ وہ ہے جو آپ نے ملک سے آتے ہوئے کیا ہے، وہ تو چھوٹا حج ہے۔ اگر اللہ مدینے لے جائے وہ بھی میقات کا عمرہ ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے جتنی دیر آپ عمرہ کریں اتنی دیر طواف کریں تو طواف میں زیادہ ثواب ہے، یہ اتفاق ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اب اگر کوئی مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت ہے کہ پہلے عمرہ نہیں کر سکا، عورت تھی عمرہ نہیں کر سکی، وہ تو کر لے، اگر ضرورت نہ ہو تو نہ کرے۔ جب حرم شریف میں جنازے کی نماز ہوتی ہے تو کیا عورتوں کو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اچھا، عورت اگر مر جائے تو اس کا جنازہ ہم مردوں کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہم اس کا جنازہ پڑھیں، وہ ہمارا کیوں نہ پڑھے، جھگڑا کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے عورت کو گھر سے جنازے کا آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئے گھر سے، لیکن اگر مسجد میں موجود ہے، نماز پڑھی، جنازہ کھڑا ہو گیا تو پڑھے، کیوں نہ پڑھے؟ جنازے کے لیے آنا منع ہے، یہ نہیں کہ جنازہ پڑھنا منع ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مر جائے، جیسے ہمیں تو حکم ہے نا مردوں کو بھی جنازے میں پہنچو، جتنے لوگ زیادہ جنازے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے، اس کی مغفرت ہوگی، لیکن عورتوں کو جنازے میں آنے کا حکم نہیں ہے۔ اب عورت آئی ہے مسجد میں عمرے کے لیے، آئی ہے طواف کے لیے، آئی ہے نماز کے لیے، اب بیٹھی ہوئی تھی کہ جنازہ کھڑا ہو گیا تو بالکل پڑھے۔ میں نے 2 سال پہلے حج کیا تھا اور مینا میں سردی شدید ہو گئی، تو رات کو جب میں سویا تو میں نے سر پہ کپڑا ڈال لیا، منہ ڈھک لیا۔ انشاءاللہ آپ کا حج بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو 5-10 ریال صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے
تمام مصاحف کو ختم کر کے ایک مصحف کو جاری فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ 7 قراتوں پہ مصحف تھے، لوگوں میں اختلاف ہو جاتا تھا، ایک آدمی ایک قرات پڑھ رہا ہے، دوسرا ایک قرات پڑھ رہا ہے، تو جھگڑا ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی رائے کے مطابق ایک روایت پہ قرآن کو لکھ کے پورے اقطار عالم میں بھیج دیا تاکہ امت میں بلا وجہ جھگڑا نہ ہو۔ اب 7 قراتیں پڑھنا جائز ہیں، جو قاری ہوگا، جو عالم ہوگا، وہ لازمی بات ہے کہ قرات کا مسئلہ پڑھ کے قرات پڑھ لے گا، لیکن عام لوگ جھگڑے سے بچ گئے، ورنہ حضور کی امت تو لڑتی رہتی ہے، ایک کچھ پڑھتا ہے ایک کچھ پڑھتا۔ ائمہ اربعہ کی کتابوں کے نام کیا ہیں؟ یہ تو مسئلہ ایسا مشکل نہیں ہے، آپ کسی بھی کتابوں کی دکان پہ چلے جائیں، الفقہ علی المذاہب الاربعہ کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ جیسے امام شافعی کی کتاب الام ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب المغنی ہے، المقنع ہے، اسی طرح احناف کی کتابوں میں ہدایہ ہے، فتح القدیر ہے، اور کئی کتابیں ہیں۔ تو آپ کو ساری مکتبے میں کتب خانوں سے تمام ائمہ اربعہ کی کتابیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ بخاری شریف، مسلم شریف الحمدللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور وہ بھی آپ کو ہر مکتبے میں مل سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کوئی ایسی تفسیر جو کسی ذمہ دار عالم نے لکھی ہو، اگر اردو میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بہتر تفسیر اور آسان جو ہے وہ معارف القرآن ہے۔ معارف القرآن جو ہے مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، آسان تفسیر ہے اردو والوں کے لیے۔ علماء کے لیے تو بڑی تفسیریں ہیں، تفسیر ابن جریر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن عباس ہے، تفسیر مجاہد ہے، تفسیر اضواء البیان ہے، تفسیر المنار ہے، تفسیر الجلالین ہے، تفسیر القرطبی ہے، تفسیر الکبیر ہے، ان کے لیے تو بے انتہا مواد ہے۔ اہل حدیث اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ سنت حضور کا طریقہ ہے، حدیث حضور کا فرمان ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہ تو وہی فرق ہے جو آپ کے ملک میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، ایک پارٹی کہتی ہے نظام مصطفیٰ نافذ کرو، دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں اسلامی نظام نافذ کرو، تیسری پارٹی کہتی ہے نہیں خلافت راشدہ نافذ کرو، چوتھی پارٹی کہتی ہے دستور اسلامی نافذ کرو۔ تو اب آپ اندازہ کریں، خلافت راشدہ الگ بات ہے، اسلام الگ ہے، مصطفیٰ کا نظام الگ ہے، نام ہیں، لوگ جنگ لڑ رہے ہیں ناموں کی بلا وجہ۔ اسی طرح یاد رکھو کہ حدیث جو ہے وہ قول رسول اللہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں حکم جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ علیکم سنتی فسنت الخلفاء الراشدین، تو اس لیے لقب بنا اہل السنت والجماعہ، جماعہ سے مراد جو ہیں وہ صحابہ ہیں، تو اس لیے ورنہ حدیث قول رسول ہے اور سنت مبارک حضور ہی کا عمل ہے، تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف آگے فہم میں جا کے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اس اختلاف کو بھی دور فرما دیں، اللہ ان جھگڑوں کو بھی دور فرما دیں، ورنہ یہ تو بالکل کسی قسم کا، جتنے ائمہ اربعہ ہیں وہ بھی الحمدللہ حدیث قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں۔ مسلک تبدیل کرنے کے لیے کوئی زبان سے کیا کہنا پڑے گا؟ پہلے آپ مسلک کی تعریف کریں، دوسری آپ وضاحت کریں کہ تبدیل کرنے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آ گئی، تیسری آپ وضاحت کریں ماشاءاللہ آپ کا علم اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ائمہ سے بھی زیادہ علم آپ نے حاصل کر لیا ہے،
آپ ان کو غلط سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ امام ابو حنیفہ کے علاوہ بھی باقی مسائل میں ائمہ میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے کبھی کبھی ایک مسئلے میں 2 3 4 قول بھی ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے 2 قول تو مشہور ہیں نا، قول قدیم اور قول جدید۔ ان کا ایک پہلے کے قول تھے، ایک جب مصر آئے تو قول جدید کہلایا۔ یہ تو اختلاف فروعی ہوتا ہے، مسئلہ ہی کوئی، یہ تو صحابہ میں بھی تھا۔ امام شافعی اور امام مالک ہر کسی کے الحمدللہ ماننے والے موجود ہیں، اور سب اہل حق ہیں۔ اللہ سب کی عبادات، سب کی نمازیں، سب کی تلاوت، سب کی ہر چیز کو قبول فرمائیں۔ اور زیادہ تر امام مالک کے ماننے والے مدینے میں تھے یا افریقی ملکوں میں زیادہ مالکی ہیں۔ مسلک کی بات ہے نا میرا بھائی، آپ نہیں سمجھتے ہیں نا، ہم کیا کریں؟ اب حضور کا فرمان تو ایک ہے، لیکن حدیث کی کتابیں کتنی ہیں؟ تو اب کوئی بے وقوف کہے گا نا کہ یار بخاری الگ ہے اور مسلم الگ ہے، سب حدیث رسول ہیں۔ امام بخاری نے اپنی محنت اور شرائط سے جمع کی، امام مسلم نے اپنی شرائط سے جمع کی، اصحاب سنن نے اپنی شرائط سے جمع کی، اصحاب مسندات نے اپنی طریقے سے۔ یہ مسلک کوئی الگ بات نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ اللہ کے حرم میں آتے ہیں، کتنی دروازے ہیں؟ اب یہ تو بے وقوفی ہوگی، کوئی کہے کہ نہیں سارے ایک دروازے سے گزرو، یہ تو ناممکن ہے، لوگ مر جائیں گے انشاءاللہ، حاجی ایک بھی نہیں بچے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دروازے سے آنے والا کعبے کی طرف آ رہا ہے یا مندر کو جا رہا ہے۔ اگر کعبے کو آ رہا ہے، جس دروازے سے بھی آئے الحمدللہ۔ اگر ایک آدمی نے فقہ حنفی پڑھی ہے، لیکن فقہ حنفی پڑھ کے اس کا تعلق حضور سے جڑا ہے الحمدللہ، ایک نے فقہ شافعی پڑھی ہے، ایک نے فقہ حنبلی پڑھی ہے، ایک نے فقہ مالکی پڑھی ہے، تو جب تک میرا بھائی یہ ائمہ کی بات اور تفقہ بالدین نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پھر افتراق کا شکار ہو کے بھٹکتے چلے جائیں گے۔ کبھی آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں جس نے چٹ لکھا ہے، کبھی ٹھنڈے دل سے بالکل خالی الدماغ ہو کر آپ ذرا غور کریں کہ منکرین حدیث جو پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، غور کرنا کہ کیا وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تھے؟ بڑے آرام سے گھر میں بیٹھ کے ذرا دماغ لڑانا کہ کوئی ان ائمہ اربعہ کے ماننے والوں میں بھی منکر حدیث پیدا ہوا ہے؟ کوئی ان ائمہ اربعہ کے ماننے والوں میں بھی قادیانی بنا ہے؟ یہ گھر میں بیٹھ کے پتہ کرنا کہ غلام احمد قادیانی کا مسلک کیا تھا، غلام قادر قادیانی کا مسلک کیا تھا، ڈاکٹر برق کا جیلانی کا مسلک کیا تھا، اسی طرح پرویز جس نے انکار حدیث کیا اس کا مسلک کیا تھا، اسی طرح اب جو ہیومن رائٹس کے نام پہ NGOs چل رہی ہیں ان کا مسلک کیا ہے؟ یہ ذرا گھر میں بیٹھ کے غور کرو تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جس نے ائمہ کا تعلق چھوڑا ہے وہ پھر نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا گیا۔ اسی لیے حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمت اللہ علیہ، جو اہل حدیثوں کے بہت بڑے علماء میں گزرے ہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ ہندوستان میں مسلک اہل حدیث کے جو بانی مبانی لوگ تھے ان میں تھے۔
شیخ نذیر حسین دہلوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا ثناء اللہ، نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسئلہ کے اہل حدیث پہ چلنا بالکل حق ہے، لیکن دو دھاری تلوار ہے، جب پاؤں پھسلے گا تو پھر بندہ جائے گا سیدھا جہنم میں، کیونکہ ایک آدمی اپنے استاد کو بھی نہیں جھٹلاتا، وہ امام ابو حنیفہ کو کیسے جھٹلائے گا؟ جو امام ابو حنیفہ کو نہیں جھٹلاتا وہ ابو بکر و عمر کو کیسے جھٹلائے گا؟ جو ابو بکر و عمر کو نہیں جھٹلا سکتا وہ محمد مدنی کو کیسے چھوڑے گا؟ تو جب ساری منزلیں ہم نے چھوڑ دی، صرف آخری منزل پہ آ گئے، تو جہاں بھٹکیں گے نعوذ باللہ پھر تو گئے نا۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ یہ جھگڑے دور فرما دے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے کہ پہلے جب ختم نبوت کے مسئلے ہوتے تھے تو اسی ایک سٹیج پہ عطا اللہ شاہ بخاری بھی ہوتے تھے تو مولانا ثناء اللہ بھی ہوتے تھے، ایک ہی سٹیج پہ عطا اللہ شاہ بخاری بھی ہوتے تھے تو عبد الحامد بدایونی بھی ہوتے تھے، ایک ہی سٹیج پہ اگر عطا اللہ شاہ بخاری بھی ہوتے تھے تو ابو البرکات بھی ہوتے تھے، بلکہ یعنی اتنا ایک دوسرے کا ادب اور احترام تھا کہ جیل میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھے، اور اسی طرح بریلوی علماء میں ابو البرکات بھی تھے، اور عبد الحامد بدایونی یا اور بھی ایک بزرگ تھے۔ تو جب وہ حمام میں جاتے تو عطا اللہ شاہ بخاری لوٹا اٹھا کے باہر کھڑے رہتے، وہ کہتے بابا کچھ ہو جائے، مسلک کا اختلاف الگ ہے، اب میرے نانے کی ختم نبوت کے لیے میرے ساتھ ہے، میں ان کا غلام، اس لیے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اچھا لوگ تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں نا، اللہ ہدایت عطا فرمائے، اتفاق سے جیل کے دنوں میں 12 ربیع الاول آ گئی، اب بریلوی علماء بھی تھے، دیوبندی علماء بھی تھے، اہل حدیث علماء بھی تھے، تو چند شرارت کرنے والوں نے شرارت کی، انہوں نے بریلوی علماء سے کہا کہ بھئی میلاد النبی آ گیا ہے تو رات جیل میں میلاد منائیں۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ اب جناب انہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری سے کہا، مولانا جلندری رحمت اللہ علیہ، حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ، امروہی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی 12 میلاد النبی ہے تو ہم تو میلاد منائیں گے، آپ لوگ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ تو میلاد میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی کمال کی بات ہے، نبی کی بات ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا ان سے غلطی یہ ہو گئی، انہوں نے کہا کہ اگر عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر رکھیں گے ہم آخر میں اور اپنی رکھیں گے ہم پہلے، تو بخاری کو تو اللہ نے ایسی زبان دی ہے نا کہ ساری تقریریں ہماری دھو ڈالے گا۔ انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ عطا اللہ شاہ بخاری سے کہیں کہ آپ پہلے تقریر کریں، آخری تقریر جو ہے وہ ہم بریلوی علماء سے کروائیں گے، ورنہ بخاری جب تقریر شروع کرے گا پھر ہماری کیا رہے گی۔ تو انہوں نے شاہ جی سے کہا کہ شاہ جی گزارش یہ ہے کہ آج آپ پہلے تقریر فرما لیں تاکہ بعد میں میلاد بھی پڑھا جائے گا، صلاۃ و سلام بھی پڑھے جائیں گے، تو وہ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ پھر ہم کروائیں گے، پہلے آپ اپنی تقریر کر لیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کی مجلس میں سب کی تقریریں ہو جائیں۔ شاہ جی نے کہا بھی آپ لوگ ہیں، بزرگ ہیں، آپ پہلے ہونا، نہیں جی آپ پہلے کریں۔ شاہ جی نے ماشاءاللہ رات کو 10 بجے جلسہ شروع ہوا، شاہ جی نے تقریر شروع کی، صبح کی اذان ہو گئی، میلاد ہی بھول گیا سب۔ شاہ جی نے کہا اللہ اکبر، نماز پڑھو پھر میلاد دن کو منا لیں گے، اب تو 13 ہو گئی، میلاد تو گزر گیا۔ ہنس کے چپ ہو گئے، خلاص السلام علیکم، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں۔ یہ تو لوگ لڑاتے ہیں بندوں، یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم اللہ کے حرم میں کھڑے ہیں، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، کوئی جھگڑا نہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہیں۔ تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے۔ اب اللہ کے دربار میں یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ساری جماعتیں اہل حق ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑ بارک 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 و تعالی